معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ تلوار کا ایک بھرپور وار کر کے اس نے اپنے سامنے کھڑے بدصورت جانور نما انسان کا سر قلم کر دیا اور اس کے دھڑ کے درجنوں ٹکڑے کر دیے۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور دوڑ دوڑ کر اس کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ اس بدصورت جانور نما انسان کے بکھرے ہوئے اعضاء حرکت کرنے لگے، خون کی بوندیں اکٹھی ہونے لگیں اور پلک جھپکتے میں وہ بدصورت انسان اس کے سامنے ایک بار پھر اپنی تمام تر خوفناکیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے راڑ ٹپک رہی تھی۔ اس بدصورت بلا کا مقابلہ کرنے کی اب اس میں ہمت نہ تھی۔ اس کا پورا جسم تھرتھرا رہا تھا۔ بمشکل تمام وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اٹھتے ہوئے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تبھی اس بدصورت بلا نے غراتے ہوئے اس پر حملہ کیا تو اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا نام شہروز خان تھا۔ مسلسل تیسری بار وہ MNA بنا تھا۔ سیاست میں اس کے خاندانوں کا برسوں پرانا تجربہ تھا۔ اس کا باپ زمان خان وزیر قانون کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا دادا دوبارہ تیسری بار وزیر اعلیٰ بنا تھا۔ اس کی ماں بھی MNA تھی۔ بس اس کی اکلوتی بہن کو سیاست سے بے پناہ نفرت تھی۔ وہ ایک سوشل ورکر تھی۔ اس کی بہن کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا ایک پرائیویٹ چینل میں ایک پروگرام کی میزبانی کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ماڈلنگ میں اس نے نام کمایا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس میں رتی برابر بھی غرور و تکبر نہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کو اپنا فریضہ سمجھتی تھی۔ شہروز خان کو شروع ہی سے پیسے اور حسن سے بہت پیار تھا۔ کتنی ہی کھلتی کلیوں کو اس نے مسلا تھا، لیکن ایک واقعے نے اس کے شب و روز میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا تھا۔ شہروز ہمیشہ جوان رہنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ حال ہی میں اس کی شادی ایک وزیر کی پوتی سے ہوئی، جس سے اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اس کے سر کے بالوں میں سفیدی بڑھنے لگی تو اس کی پریشانی میں ویسے ویسے اضافہ ہونے لگا۔ اس نے ایک ساتھ ایسی سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کر لیا جن میں سدا جوان رہنے سے متعلق بے شمار تراکیب، فارمولے اور دیسی و انگریزی علاج بتائے گئے تھے، مگر اس کا دل ان باتوں سے متاثر نہ ہو سکا۔ ایک سپہر وہ شہر کی مشہور لائبریری میں پہنچ گیا۔ وہاں اس کا شاہانہ استقبال کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے لائبریرین سے علیحدگی میں بات کرنے کا کہا تو لائبریرین اسے اپنے علیحدہ آفس میں لے گیا۔ میں تم سے ایک نہایت ہی اہم معاملے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، شہروز خان نے لائبریرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو لائبریرین نے حیرت و پریشانی کے ملے جلے تاثرات میں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ امید ہے یہاں ہونے والی گفتگو کے بارے میں کبھی کسی کو بھنک تک نہیں پڑے گی۔ آپ اعتماد رکھیں، لائبریرین نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس میں سدا جوان رہنے کا کوئی نایاب فارمولہ موجود ہو۔ شہروز خان بولا تو لائبریرین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ شہروز خان کی سوالیہ نگاہیں لائبریرین پر مرکوز تھیں۔ لائبریرین کے چہرے پر دھنک کے رنگ آتے جاتے اسے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، لائبریرین سوچتے ہوئے بولا۔ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں برسوں جینا چاہتا ہوں۔ شہروز خان نے دل کی بات کی۔ ایسے کاموں میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لائبریرین بولا۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، شہروز خان نے کہا۔ میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، مگر میں اپنی خواہش کو ہر صورت عملی جامہ پہنانا چاہتا ہوں۔ اس کام میں پیسہ نہیں، ایمان داؤ پر لگانا پڑتا ہے، لائبریرین بولا تو شہروز خان کو اپنی رگوں میں دوڑتا ہوا خون منجمد ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ میں سمجھا نہیں، شہروز خان نے حیرت کا مجسمہ بنتے ہوئے پوچھا۔ کالے علم کی بدولت آپ اپنی خواہش پا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایسی شکتیاں آ جائیں گی کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا بال تک بیکا نہیں کر پائے گی، مگر ان سب کے لیے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا لازم و ملزوم ہے۔ لائبریرین کی بات سن کر شہروز خان سوچ میں پڑ گیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔
کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب موجود ہے جس میں سب کچھ موجود ہو؟ جی ہاں، میرے پاس ایسی کتاب موجود ہے، لائبریرین نے بتایا۔ وہ کتاب بنگال کے مشہور جادوگر پنڈت شیواجی ملہوترا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر دنیا کے ہر مسئلے کا حل لکھا ہے۔ وہ کتاب صدیوں پرانی ہے اور ہماری لائبریری کو بڑی مشکل سے ملی ہے وہ کتاب۔ ہم آپ کو دے سکتے ہیں، ورنہ کسی کو بھی اس کتاب کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ کتاب منگوا دو، شہروز خان بولا۔ لائبریرین نے انٹرکام پر وہ کسی کو فوراً کتاب لانے کا آرڈر دیا۔ اس کی بات کے درمیان میں آفس بوائے چائے اور لوازمات ان کے سامنے میز پر سجا کر دبے قدموں پلٹ گیا۔ ابھی کتاب آ جائے گی، لائبریرین نے بتایا۔ اتنے میں آپ چائے لیں۔ یہ بات کبھی بھی تمہاری زبان سے باہر نہ نکلے، شہروز خان نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیے سر، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان راز ہے، لائبریرین نے کہا۔ عین اسی وقت ایک خوبصورت جوان لڑکی نے آفس کا دروازہ کھولا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ لڑکی نے اجازت طلب کی۔ ہاں آؤ، لائبریرین نے کہا اور وہ لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ شہروز خان کی نگاہیں جیسے ہی اس پر پڑیں، اس کی حوث بھری نگاہیں اس نوجوان لڑکی پر جم گئیں۔ اس لڑکی نے برائے نام لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کے انگ انگ کو عیاں کر رہا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ میں کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب تھی۔ اس کتاب کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر پھر اس کتاب کے اوپر باریک زنجیر پھیر کر اسے تالا لگا دیا گیا تھا۔ تم جا سکتی ہو نوشین، لائبریرین نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو لڑکی دبے قدموں لوٹ گئی۔ ہماری لائبریری میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں خفیہ لاکرز میں رکھا جاتا ہے، لڑکی کے جانے کے بعد لائبریرین نے بتایا۔ ان کتابوں کو اسی طرح زنجیروں میں رکھا جاتا ہے۔ ان کتابوں کو صرف مجھے کھول کر دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ کتابیں ہم ہر کسی کو نہیں دے سکتے، بلکہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ کتاب پہنچانے والے کو معلوم نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ ہر کتاب کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے، بس اس نمبر کے ذریعے وہ کتاب لاتے ہیں۔ لائبریری کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ کو کتاب حاصل کرنے کے لیے ہمارا فارم پر کرنا ہوگا۔ لاؤ دو مجھے، شہروز خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور لائبریرین سے فارم لے کر اسے پر کر گیا۔ میں تمہاری اس لائبریری کے لیے خصوصی گرانٹ دوں گا تاکہ تم کتابوں کا مزید ذخیرہ خرید سکو۔ اتنا کہہ کر شہروز خان نے 50 لاکھ کا چیک لکھ کر اسے تھمایا تو لائبریرین کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے شاید اس سب کی توقع نہیں تھی۔ میری مدد کرنے کے لیے یہ میری طرف سے خصوصاً تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اگر اس کتاب سے استفادہ حاصل ہوا تو تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ پورے ملک میں تمہاری لائبریری کی برانچیں ہوں گی۔ اتنا کہہ کر شہروز خان اپنی جگہ سے اٹھا۔ لائبریرین نے کتاب پر لپٹی زنجیر کے تالے کی چابی اسے تھمائی اور کتاب کو پیک کر کے اس کے ساتھ چل پڑا۔ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے عزت بخشی، لائبریرین نے شہروز خان کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ خوش رہو، شہروز خان نے اس کے ہاتھ سے کتاب تھام کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ لائبریرین نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر تسلی کی کہ چیک موجود ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کی تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دسمبر کی یخ بستہ راتوں کے باوجود شہروز خان کو اپنے کمرے میں شدید گھٹن کا احساس ہوا تو اس نے کمرے کی اکلوتی کھڑکی جو کہ باہر صحن کی طرف کھلتی تھی کھول دی۔ کھڑکی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کتنی ہی دیر تک کھڑکی کھولے وہاں کھڑا رہا اور پھر کھڑکی بند کر کے اپنے بیڈ پر آ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں یکلخت بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر رکھی اس کتاب پر جم گئیں جو وہ لائبریری سے لایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہا ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ کتنے ہی سوال یکے بعد دیگرے اس کے دماغ میں جنم لے رہے تھے، مگر اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا قدم اٹھائے۔ دیوار پر لگے کلاک پر نظر پڑی تو اس نے 2:30 بجے کا وقت دیکھا۔ کافی دیر خیالات سے الجھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کتاب کو اٹھایا۔ کالے کپڑے میں لپٹی کتاب کے اوپر بندھی زنجیر کے تالے کو اس نے کھول دیا۔ پھر اس کالے کپڑے کو بھی اتارا تو اس کتاب کا نام جادو نگری لکھا ہوا اسے دکھائی دیا۔ اس کے نیچے مصنف کا نام بھی تحریر تھا۔ شہروز خان نے کتاب کو کھولا تو دوسرے صفحے پر اسے کالی دنیا میں خوش آمدید لکھا ہوا دکھائی دیا۔ پھر نیچے ایک تحریر تھی جس کو پڑھ کر اسے کافی حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا
کیونکہ اس میں لکھا تھا کالی دنیا کے مہاراج شیطان دیوتا کا پجاری بننے کے لیے سب سے پہلے شیطان دیوتا کا تصور ذہن میں رکھ کر اسے سجدہ کرنا لازم ہے، اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ میں شیطان دیوتا کو اپنا بھگوان تسلیم کرتا ہوں لازم ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ کی پہلے عصمت دری کرنا اور پھر اس کے خون سے غسل کرنا اور اس کے باقی ماندہ خون کو پی کر گوشت کو کھانا ہوگا۔ اس کے بعد کالی دنیا کے اسرار خود بخود عیاں ہوتے جائیں گے۔ یہ تحریر پڑھ کر شہروز خان کو اپنا رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن اسے سدا جوان رہنے اور لمبی عمر پانے کا شوق تھا، اور یہی شوق اسی تاریکیوں کی طرف لیے جا رہا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اس عمل کو آزمائے گا۔ تبھی اسے لائبریری میں دکھائی دینے والی لڑکی نوشین یاد آ گئی، جسے پہلی نگاہ دیکھتے ہی وہ اس پر فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کام کی ابتدا اسی حسینہ سے کی جائے۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کے لبوں پر پہلی بار شیطانی مسکراہٹ جلوہ گر ہوئی، پہلی بار اس کے چہرے پر خدا کی برستی لعنت دکھائی دی۔ لائبریری سے چھٹی کے بعد جیسے ہی نوشین گھر کے لیے روانہ ہوئی، شہروز خان نے گاڑی اس کے قریب روکی۔ نوشین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پہلی ہی نگاہ میں پہچان گئی۔ سر آپ؟ نوشین نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نگاہ پڑ گئی، شہروز خان نے سفید جھوٹ بولا۔ چلو آؤ، میں تمہیں گھر پر ڈراپ کر دوں۔ نو تھینکس سر، نوشین بولی۔ چوک میں رکشے مل جاتے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن پلیز، شہروز خان بولا تو چاروں ناچار نوشین کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ تو شیطان کے چنگل میں بری طرح سے پھنس رہی تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا گھر اس طرف نہیں ہے، نوشین ایک دم تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ او کم آن بیبی، اتنی بھی کیا جلدی ہے گھر جانے کی؟ شہروز خان نے خبیثانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می سر، پلیز مجھے یہاں اتار دیں، نوشین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، لیکن تب تک شہروز خان اپنی شہر سے باہر والی حویلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو ملازم نے گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی اندر لے گیا اور گیراج میں روکی۔ ملازم دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس نے جیب سے پیسوں کی ایک گڈی نکالی اور اسے تھمائی تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ جاؤ، تم آج اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا وقت گزارو، صبح آ جانا، شہروز خان نے کہا۔ بہت شکریہ صاحب، ملازم خوشی سے باغ باغ ہو کر بولا۔ نوٹوں کی گڈی کو جیب میں ٹھوس کر وہ وہاں سے دبے قدموں نکل گیا۔ نوشین حیران و پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جب وہ شہروز خان کی بات مان کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پلیز مجھے گھر جانے دیں، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن شہروز خان اس کی بات کو پسے پشت ڈالے مسکراتا ہوا اترا اور جا کر گیٹ کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر نوشین کو زبردستی گاڑی سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے گیا۔ نوشین کی عزت کی اس نے دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر نوشین کو اس درندہ صفت نے رسیوں میں جکڑ کر الٹا لٹکا دیا۔ نوشین جہاں اس سب پر حیران و پریشان تھی، وہیں خوفزدہ بھی تھی کہ آخر شہروز خان کرنا کیا چاہتا ہے۔ نوشین اور شہروز خان دونوں کپڑوں سے عاری تھے۔ اسی حالت میں شہروز خان سجدے میں گر گیا اور شیطان کو یاد کرنے لگا۔ تبھی نوشین نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ایک سفید کبوتر شہروز خان کے جسم سے نکل کر پھڑ پھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشین کو کیا خبر کہ اس درندے کے جسم سے ایمان کی نورانیت نکل کر جا چکی تھی۔ اب وہاں ایک غیر مسلم سجدے میں گرا ہوا تھا جو شیطان کو اپنا خدا مانتے ہوئے حقیقی رب سے وابستہ ہر تعلق توڑ کر کھلے عام جنگ پر تیار ہو گیا تھا۔ مگر وہ مورخ اس بات سے واقف نہ تھا کہ اللہ رب العزت سے تو شیطان نہیں جیت سکتا، وہ تو شیطان کا ایک پیروکار تھا۔ سجدے میں گرے شہروز خان کی سماعت سے کسی کے الفاظ ٹکرائے۔ ہم تمہاری آمد پر خوش ہوئے، وقت کا ضیاع کیے بنا اس حسینہ کے خون سے غسل کرو اور پھر زمین پر گرنے والی لہو کو چاٹ لینا، اس کی گوشت سے اپنی بھوک مٹانا، تمہیں ایک ایسی راحت ملے گی جو زندگی میں کبھی نہ ملی ہو۔ جلدی کرو اور اپنے کام کو منطقی انجام تک پہنچاؤ۔ آواز میں حکم بھی تھا اور فاتحانہ فخر بھی۔ شہروز خان جلدی سے اٹھا اور تیز دھار چاقو جو وہ ساتھ لایا تھا اٹھا کر نوشین کی طرف بڑھنے لگا۔
خوف و حیرت سے نوشین کی بری حالت تھی۔ پلیز سر، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ رسیوں میں جکڑی الٹی لٹکی نوشین نے منت کرتے ہوئے کہا۔ کسی کو کچھ کہنے کے قابل رہو گی تو کہو گی نا، شہروز خان نے نوشین کو بالوں سے کس کر پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے شہروز خان نے چاقو نوشین کی گردن پر چلا دیا۔ شدت تکلیف سے نوشین تڑپ کر رہ گئی، ماہیے بے آب کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی شہرک سے خون فوارے کی مانند نکلنے لگا۔ شہروز خان اس کے گرم خون سے نہانے لگا۔ نہ جانے کب نوشین کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ نوشین کے خون سے غسل کرتے وقت کتنا ہی خون اس کے اندر گیا تھا، ایک سکون سا اسے محسوس ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے کمرے کے فرش پر پھیلا ہوا خون کسی کتے کی مانند چاٹنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے نوشین کی شہرک کو چاٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح وہ اس پر ٹوٹ پڑا اور اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اسی فرش پر وہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ ایک عجیب سا سرور اسے محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کا ہر نشہ اس نے کیا تھا، مگر جو کیف و مستی کا عالم آج تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ چھت سے ابھی تک نوشین کی ادھڑی ہوئی لاش لٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو ابل آئی تھیں۔ شہروز خان سرٹ سے اٹھا اور وقت دیکھا، 4 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ اس نے جلدی سے فرش صاف کیا اور نوشین کی لاش کو اتار کر اسے بیڈ کے لحاف میں لپیٹ کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور گاڑی لے کر روانہ ہو گیا۔ گھر کو اس نے تالا لگا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ملازم کے پاس گھر کی چابیاں موجود ہیں۔ شہروز خان نوشین کی لاش سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی کی بریک گندے نالے کے پل پر جا کر لگائی اور مکمل اطمینان کر لینے کے بعد نوشین کی لاش کو ڈگی سے نکال کر نیچے اچھال دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور پھر گاڑی کو گیئر میں ڈال کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہروز خان نے کالی شکتیوں پر کافی عبور حاصل کر لیا۔ وہ ہر کام نہایت احتیاط سے کرتا تھا۔ اسی نے اپنے شہر سے باہر والی حویلی کو شیطانی قلعہ بنا دیا تھا۔ اپنے کمرہ خاص میں اس نے ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی حویلی میں گزارنے لگا تھا۔ اس بات کو اس کی ساری فیملی نے بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ کیا میں شہروز خان میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں دیکھ رہا؟ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے شہروز خان کے دادا نے سب کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی کافی پریشان ہوں کہ اب وہ ذمہ داریوں سے غافل ہو کر اپنے شہر سے باہر والی حویلی میں زیادہ وقت بتانے لگا ہے۔ اس کے باپ زمان خان نے جواب دیا۔ بہو، کیا تم نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات نہیں کی؟ شہروز خان کے دادا نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھیا سیاست سے اکتا گئے ہوں گے اور اب سکون کی خاطر وہاں ڈیرا لگا لیا ہوگا۔ شہروز خان کی بہن زلیخا نے لقمہ دیا۔ تم خاموش رہو۔ زمان خان نے بیٹی کو غصے سے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ مخالف پارٹیاں پہلے ہی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، دادا نے دھیمے سے مگر سب کو سنائی دینے والے لہجے میں کہا۔ فوری طور پر نوٹس لو قبل اس کے کہ مخالف پارٹیاں کوئی پوائنٹ پکڑ لیں۔ حالات کی سنجیدگی کو سمجھو اور فوراً اس کے پیچھے جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ آخر وہ وہاں کر کیا رہا ہے۔ میں آج ہی نکل جاؤں گا، زمان خان نے لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ جواباً شہروز خان کے دادا نے سر ہلایا اور سب ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ شہروز خان اس وقت گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا بت یوں ہل رہا تھا جیسے شدید زلزلہ آ گیا ہو۔ شہروز خان حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بت کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے 2-4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ وہ درد سے کلبلا اٹھا اور فرش پر جا گرا۔ اب کی بار تو رہی صحیح کسر پوری ہو گئی اور لاتوں، مکوں اور گھوسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ مارنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر وہ جو کوئی بھی تھا نہایت بے رحم تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے سر شام ہی ملازم کو چھٹی دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ مارنے والا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ تب ہی وہ بمشکل اپنی تمام تر قوت یکجا کر کے بھاگا،
حتیٰ کہ وہ بھاگتا بھاگتا حویلی سے باہر نکل آیا، مگر باہر نکلتے ساتھ ہی اسے رکنا پڑا۔ اس کے سامنے بے ساکھی کے سہارے پر ایک مجذوب کھڑا تھا۔ اس کی حالت سے اس کی خستہ حالی دکھائی دے رہی تھی۔ اس مجذوب کو دیکھ کر یوں ڈر گیا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگا تھا۔ کہاں گیا تیرا شیطان؟ کیا تجھے بچانے نہیں آئے گا؟ مجذوب نے لاٹھی پر سے اپنا زور کم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو، شہروز خان نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا۔ کس بات کی معافی؟ مجذوب نے سوال داغا تو شہروز خان کا سر شرم سے جھک گیا۔ کہاں گئے تیرے وہ شیطان جو تجھے امر کرنے کے دعوے دار تھے؟ سبز باغ دیکھ کر تم نے اپنا ایمان تک کھو دیا، اور اب تم ایمان کے بغیر ہو، اور ایمان کے بغیر انسان کی اہمیت حیوان کی سی ہوتی ہے، جسے نہ تو اچھی برے کی کوئی پہچان ہوتی ہے اور نہ اس سے کسی اچھائی کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور ایسا ہی تم نے کر کے دکھایا ہے۔ کتنے ہی بے گناہوں کو بلا وجہ تم نے اپنی شیطانی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ بھاگو مت، واپس چلے جاؤ۔ تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ تم امر ہو چکے ہو۔ قیامت تک موت تمہیں چھو بھی نہ پائے گی، مگر تم پر ایک ایک منٹ کڑا گزرے گا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ تم موت طلب کرو گے، مگر اب موت تمہیں قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس حویلی سے تم باہر بھی نہیں نکل پاؤ گے، مقید ہو کر رہ جاؤ گے۔ تم دنیا کے ہزار رنگ دیکھو گے، ہر بدلتا رنگ تم پر سخت ثابت ہوگا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کر مجذوب نے بے ساکھی کا بھرپور وار شہروز خان پر کیا تو دوسرے ہی لمحے شہروز خان ہوا میں اڑتا ہوا برق رفتاری سے حویلی کے ایک پلر سے جا ٹکرایا۔ درد کی شدت کے باعث ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی اور ساتھ ہی گیٹ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ شہروز خان گرتا پڑتا بمشکل تمام اپنے کمرے تک پہنچا اور اگلا منظر دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ بت فرش پر گر کر چور چور ہو چکا تھا۔ اسے اچانک چاروں اطراف سے ان گنت لوگوں کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آوازیں آہستہ آہستہ زور پکڑنے لگیں اور اسے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگا، مگر بے سود۔ تبھی وہ چکرا کر گر پڑا اور دنیا و مافیہا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ زمان خان کی گاڑی حویلی کے سامنے رکی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی سے اترنا پڑا۔ زمان خان نے 2 پیس زیب تن کیا ہوا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا اور گلاسز اتار کر حیرت سے اپنی خاندانی حویلی کو دیکھنے لگا۔ حویلی پر نحوست برس رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے رگوں پے میں سرایت کر گیا۔ اس نے گاڑی سے باہر کھڑے ہو کر قدرے جھک کر ہارن بجایا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے حویلی میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ تبھی کسی نے پیچھے سے زمان خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑا۔ سامنے حویلی کا پرانا غلام کھڑا تھا۔ صاحب، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ملازم نے آنکھیں پاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو جواباً زمان خان نے اسے گھورا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زمان خان نے ناگواری محسوس کرتے ہوئے الٹا سوال داغا۔ یہاں موت کی ہولی کھیلی جاتی ہے صاحب، ملازم نے خوفزدہ انداز میں جواب دیا۔ واپس چلے جائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹے صاحب آپ کو بھی ذبح کر کے اس بت پر آپ کا خون انڈیل دیں۔ اب وہ انسان نہیں رہے بلکہ انسانی روپ میں بھیڑیاں ہیں۔ ملازم کی بات سن کر زمان خان طیش میں آ گیا اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے وہ اوندھے منہ گرا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی خراش آ گئی، جس سے خون کی ایک چھوٹی سی لکیر نمودار ہوئی۔ بدتمیز نمک حرام انسان! زمان خان غصے سے دھاڑا۔ آخر دکھا دی نا اپنی اوقات، ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ اور دوبارہ حویلی کے قریب بھی بھٹکنے کی کوشش مت کرنا۔ یہاں رہنا بھی کون چاہتا ہے صاحب؟ ملازم نے ادب سے ہاتھ باندھ کر جواب دیا۔ جائیے، شوق سے اندر جائیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ ملازم دعائیں دیتا ہوا وہاں سے الٹے قدموں لوٹا۔ زمان خان تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ جالی دار گیٹ سے اندر کا سارا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ گیٹ پر زور دینے سے گیٹ کھلتا چلا گیا۔ جیسے جیسے گیٹ چرچراہٹ کی آواز سے کھل رہا تھا، ویسے ویسے زمان خان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک زمان خان گیٹ کے پاس کھڑا سوچتا رہا کہ آگے جائے یا نہیں، مگر جوان بیٹے کی کشش کھینچ رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اسے اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ سیکیورٹی کو ساتھ لانا چاہیے تھا۔ آخر تمام تر ہمت کو جمع کر کے
وہ آگے بڑھا۔ ابھی اس نے 3-4 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ ایک دل دوست چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس آواز کو بھلا وہ کیسے نہ پہچانتا؟ یہ آواز اس کے لخت جگر کی تھی۔ آواز میں درد کی شدت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ زمان خان سرعت سے اندر کی طرف بھاگا۔ غلام گردش سے ہوتے ہی سے رکنا پڑا، کیونکہ اس کے سامنے اس کا بیٹا شہروز خان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ اس کی خستہ حالی پر زمان خان کا دل پسیج کر مٹھی میں آ گیا تھا۔ بابا! شہروز خان باپ کو دیکھ کر اس کی طرف لپکا اور آ کر باپ کے سینے سے لگ کر دھواں دھار رونے لگا۔ مجھے یہاں سے لے چلو بابا، تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، اس نے مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر زمان خان غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کس کی اتنی جرأت ہے جو میرے لخت جگر کو اس نے یہاں قید کر کے رکھا ہے؟ زمان خان نے پوچھا۔ وہ بہت ظالم ہے پاپا، شہروز خان نے باپ کے سینے سے الگ ہو کر کہا۔ وہ مجھے بہت اذیتیں دیتا ہے، میں کئی دنوں سے یہاں بھوکا پیاسا ہوں، ملازم کو بھی اس نے بھگا دیا ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کون ہے، زمان خان نے کہا۔ شہروز خان باپ کے ساتھ چپکا باہر کی طرف آنے لگا۔ گیراج سے گزر کر جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف بڑھے، اگلا منظر دیکھ کر زمان خان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گیٹ کے دونوں پٹ خود بخود آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ شہروز خان باپ سے چپک گیا۔ وہ آ گیا ہے بابا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، شہروز خان نے باپ کے بازو کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ ہمت کرو میرے بیٹے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، زمان خان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونوں گیٹ کے پاس پہنچ گئے۔ زمان خان نے گیٹ کو تھوڑا زور لگایا تو وہ کھل گیا۔ زمان خان گیٹ سے باہر نکل گیا اور دوسری طرف کھڑے ہو کر بیٹے کو پکارا۔ آؤ بیٹا، فکر مت کرو میرے بچے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ زمان خان اسے تسلی دینے لگا تو شہروز خان اس کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی شہروز خان نے گیٹ سے دایاں پاؤں باہر نکالنا چاہا، کسی نے اسے اٹھا کر اتنی زور سے زمین پر پٹخا کہ اس کی سماعت شکن چیخ نے زمان خان کو دہلا کر رکھ دیا۔ تبھی زمان خان نے ایک نہایت ہی بھیانک منظر دیکھا۔ شہروز خان کو کوئی دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر لے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل مدد کے لیے چیخو پکار کر رہا تھا، اسے گھسیٹنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زمان خان نے سرعت سے آگے بڑھا ہی تھا کہ آگ کے اچانک نمودار ہونے والے الاؤ نے اس کا راستہ روک لیا۔ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، زمان خان بے بسی و بے چارگی کے عالم میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے گلا پھاڑ کر چلایا۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو اندر لے جایا جا رہا تھا اور اس کے بعد حویلی شہروز خان کی سماعت شکن چیخوں سے گونج اٹھی، گویا اسے زد و کوب کیا جا رہا تھا۔ زمان خان اپنی بے بسی و بے چارگی پر دھواں دھار ہو رہا تھا۔ تبھی نہ جانے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ وہ فوراً ہی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اسے گیئر میں ڈال دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زمان خان کا باپ سرمد خان حیرت سے بولا، جبکہ باقی اہل خانہ نے بھی اسے حیرت سے گھورا۔ آج کے ترقی یافتہ سائنسی دور میں کیا ایسی فرسودہ باتیں کر کے تم ہماری برسوں کی محنت پر پانی پھیرنے پر تلے ہوئے ہو؟ مخالفین تمہیں پاگل ثابت کر کے تمہیں اور ہم سب کو کنگال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھاڑ میں جائے یہ سب، مجھے اپنے بیٹے کی سلامتی عزیز ہے، زمان خان نے بے چارگی سے بھیجتے ہوئے کہا۔ لیکن بابا یہ ممکن ہے، یہ سب حقیقت ہے، بھلا انہیں ایسا بےہودہ مذاق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمان خان کی اہلیہ نے خاوند کی بے بسی پر تڑپ کر کہا۔ اسے اپنے بیٹے کی یاد ستانے لگی تھی۔ نہ جانے میرا لال کن مصائب سے دوچار ہے، خدا را ازسرنا نوٹس لے کر تحقیقات کروائیے۔ بہو کی بات سن کر سرمد خان کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ زمان خان نے اپنے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ ہماری مدد کیجیے بابا، شہروز خان ہمارا اکلوتا وارث ہے، زمان خان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تیاری کرو، ہم فوراً وہاں جا کر جائے وقوع کا جائزہ لیں گے، سرمد خان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہم اپنے ساتھ پولیس کی بھاری نفری لے کر جائیں گے، میں رابطہ کر لیتا ہوں، دشمن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ تم لوگ تیاری کرو، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ سرمد خان بات مکمل کر کے ٹیلی فون کے پاس جا بیٹھا، گرڈل کانوں سے لگا کر وہ نمبر ڈائل کرنے لگا۔
درجنوں پولیس اہلکار پوزیشن سنبھالے حکم کی منتظر تھے۔ زلیخا نے میڈیا کو بلا لیا تھا جو کہ کوریج کے لیے تیار تھے۔ پوری قوم اور دوسرے ممالک والے بھی میڈیا کوریج کے ذریعے ہی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ زمان خان اور اس کی فیملی کو ایک طرف سخت سیکیورٹی میں انتظار کرنے کا کہا گیا۔ اعلیٰ پولیس افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ یہیں آس پاس کے علاقوں سے سینکڑوں لوگ جمع ہو آئے تھے جنہیں پیچھے ہی پولیس اہلکار روک کے کھڑے تھے۔ اعلیٰ پولیس افسران پولیس اہلکاروں کو سمجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ تبھی سب نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اچانک اندر سے شہروز خان چیختا چلاتا ہوا ان کے سامنے باہر آیا اور لوگوں کے مجموعے کو دیکھ کر ان کی طرف لپکا، جبکہ اس کی فیملی نے، خاص کر اس کی ماں، اہلیہ اور بچے تڑپ کر رہ گئے۔ مجھے بچا لو پلیز، شہروز خان چلایا۔ میں اس تکلیف دہ زندگی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے مار ڈالو، خدا کے لیے مجھے گولی مار دو۔ شہروز خان مدد کے لیے سب کو پکار رہا تھا۔ شاید وہ کافی سہما ہوا تھا، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ قبل اس کے کہ کوئی ایکشن لیا جاتا، سب نے ایک بار پھر نیا منظر دیکھا۔ ایک مجذوب بے ساکھی کے سہارے چلتا ہوا باہر آیا۔ اس کی حالت بے شک قابل رحم تھی، مگر اس کا چہرہ چاند کے 14ویں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شہروز خان کے لیے بلا کی نفرت تھی۔ اس نے آنے کے ساتھ ہی شہروز خان کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ شہروز خان اس کے ہاتھوں میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے اور چلانے لگا۔ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے کہ شہروز خان اچھی خاصی صحت کا مالک جوان مرد تھا، جبکہ اس کا مد مقابل ایک بوڑھا شخص جو معمولی دھکے سے گر کر مر جائے۔ مگر شہروز خان اسے دیکھ کر خوف سے چیخ چلا رہا تھا۔ میڈیا اپنے کام کو مکمل ایمانداری سے سر انجام دے رہا تھا۔ پولیس کمشنر نے پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو نشانہ لگا کر اسے شوٹ کر دیں۔ ایک ساتھ درجنوں شوٹرز نے اس مجذوب کا نشانہ لے کر فائر کیا، مگر اگلا منظر دیکھ کر سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شوٹرز کی آٹومیٹک گنوں سے نکلنے والی گولیاں گیٹ کے پاس جا کر یوں رک گئیں جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں آگے نہ جانے دے رہی ہو۔ ایک ساتھ کئی بار کوشش کر کے فائر کیے گئے، مگر درجنوں گولیاں گیٹ کے پاس جا کر رک گئی تھیں۔ کسی کو بھی اس ناقابل فراموش منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اس مجذوب نے شہروز خان کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گیٹ کے پاس لے آیا اور اسے مخاطب کیا۔ بتا ان سب کو کہ تو کس گناہ کی وجہ سے سزا کاٹ رہا ہے۔ دروغ گوئی کر کے اپنے انجام کو اور بھیانک مت بنا لینا۔ اس کے بعد شہروز خان نے جو حقیقت بیان کی، اسے سن کر سب کی حیرت ہویدا رہ گئی۔ اس کی فیملی کا سر شرم سے جھک گیا۔ کیا یہی تمہاری پرورش ہے؟ شہروز خان کی بات مکمل ہونے کے بعد مجذوب نے غضبناک انداز میں وہاں موجود ہر کس و ناقص کو پکارا۔ سرابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ زندگی تو پلک جھپکنے سے بھی کم ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ اسے امر ہونے کی چاہ چڑھی تھی، یہ امر ہو گیا اور قیامت تک اسی حویلی میں اپنے کیے کا انجام بھگتے گا۔ اپنی شیطانی خواہشات کا آغاز اس نے اسی حویلی سے کیا تھا اور انجام بھی اسی حویلی میں ہوگا۔ یہ روز مرے گا، روز جیے گا، مگر تم میں سے کوئی اس کی مدد نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ قہر خداوند تعالیٰ کا شکار ہوا ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ تم میں سے کوئی بھی حویلی میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ دنیا میں بھی عذاب بھگتے گا اور آخرت میں بھی۔ اتنا کہہ کر مجذوب نے شہروز خان کو بالوں سے پکڑ کر نیچے گرایا اور گھسیٹتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ اس کی فیملی مرغ بسمل کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ فائر! پولیس کمشنر نے حکم دیا۔ ایک ساتھ سینکڑوں فائر ہوئے، مگر گولیاں حویلی کے گیٹ کے پاس پہلی والی گولیوں کے پاس جا کر رک گئی۔ اندر کودو! ایک بار پھر حکم ہوا۔ درجنوں پولیس اہلکار گیٹ اور چار دیواری کی طرف بڑھے، مگر ایک بار پھر آگ کی گولے نے سب کا راستہ روک لیا۔ مجذوب ان سب باتوں سے بے نیاز شہروز خان کو گھسیٹے لیے جا رہا تھا۔ خدا کے لیے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، شہروز خان کی ماں بے بسی کے عالم میں روتے ہوئے بولی۔ وقت کے جھروکوں نے کتنے روپ بدلے، کتنے چہرے آئے، کتنے گئے۔ دن مہینوں کا روپ دھارتے دھارتے سالوں میں بدل گئے اور سال صدیوں میں ضم ہو گئے۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت چکی ہیں، کتنے چہرے بدل چکے ہیں۔ آج بھی شہروز خان اپنی حویلی میں سزا بھگت رہا ہے۔ لوگوں نے حویلی کے پاس سے گزرنا بھی بند کر دیا ہے
حکومت نے باڑ لگا کر حویلی کو چاروں طرف سے بند کر دیا ہے۔ آج بھی حویلی کے گیٹ کے سامنے سینکڑوں گولیاں منجمد حالت میں دکھائی دیتی ہیں۔ شہروز خان کی چیخیں آج بھی حویلی میں گونجتی ہیں، مگر اس کی مدد کرنے کوئی بھی نہیں آتا۔ شہروز خان آج بھی چیختا چلاتا ہوا حویلی سے باہر آتا ہے۔ وہ پہلے دن کی طرح آج بھی جوان ہے۔ وہ ہر گزرنے والے کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر وہ جیسے اس کی سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔